BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. 3 اور 4G کی آمد نے پاکستان کے لیے IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے دروازے کھول دیے، لیکن زیادہ تر سرمایہ کاروں کا رخ لاہور کی طرف کیوں ہے؟ لاہور میں کچھ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں نجی شعبے میں، اور کچھ بزنس ہاؤسز ہیں جو فارورڈ ماڈرن لکنگ ہے. میانمار میں 50 برس کے بعد قائم ہونے والی جمہوری پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، جمہوریت نواز رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت کو واضح اکثریت حاصل ہے. اور آپ کو بنگلہ دیش میں ایک ایسا ہسپتال دکھائیں گے جو خود تیر کر مریضوں تک جا پہنچتا ہے. پاکستان 3G اور 4G کی آمد کے بعد دنیا بھر میں IT کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ کے طور پر ابھرا ہے. گزشتہ برس ملک میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کام کرنے والی 29 نئی کمپنیوں یا سٹارٹ اپس میں $35 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. ان میں سے 24 کمپنیاں لاہور کی ہیں. آخر لاہور میں اس غیر معمولی سرمایہ کاری کی وجہ کیا ہے اور ان سٹارٹ اپ سے لوگوں کے معمولات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ دیکھیے شمالہ جعفری کی رپورٹ. لاہور میں اگر گاڑی کا تیل بدلوانا ہو، بیٹری تبدیل کروانی ہو یا گاڑی کی کوئی اور خرابی دور کروانا ہو تو مکینک کی دکانوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کی بدولت اب یہ سروس آپ کے دروازے پر دستیاب ہو سکتی ہے. 2-4 گھنٹوں میں آپ کی سارا کا سارا جو ہے گاڑی چیک بھی ہوگی، جو مسئلے مسائل تھے وہ صحیح کر کے چلا بھی گیا. ریئلی سیٹسفائیڈ. السلام علیکم سر، فیضان بات کہہ رہا ہوں آٹو جینی سے. یہ سروس آٹو جینی کی جانب سے شروع کی گئی ہے. آٹو جینی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے سابق طلباء کی سٹارٹ اپ کمپنی ہے جو ویب سائٹ پر آرڈر لے کر گھروں اور دفتروں میں گاڑیوں کی مرمت کا کام کرتی ہے. 10 ماہ پہلے قائم کی گئی اس کمپنی کا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم نے اب جا کے اسلام آباد میں بھی ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے، بیکاز ہمیں وہاں سے بھی فونز آنا شروع ہو گئے تھے، کراچی سے بھی، چھوٹے شہروں سے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم نے لاہور سے باہر نکلنا کا سوچنا شروع کر دیا. زمین.com پاکستان میں جائیداد کی خرید و فروخت کا سب سے بڑا ویب پورٹل ہے. گزشتہ برس اس کمپنی میں $90 لاکھ کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جس سے زمین.com کی مزید توسیع کی جا رہی ہے. اور صرف یہی کمپنی نہیں بلکہ نوکریوں کے حصول کا سب سے بڑا ویب پورٹل روزی.pk اور گاڑیوں کی خرید و فروخت کی سب سے بڑی ویب سائٹ پاک ویلز بھی لاہور سے ہی چلائی جا رہی ہیں. سیکورٹی کا کنسرن لاہور میں نہیں ہے. انفراسٹرکچر ہیز کم اپ سو نائسلی. ہمارے جب ہم وین وی برنگ پیپل فرام ابراڈ، انویسٹرز آتے ہیں، لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں ٹرائنگ ٹو اسٹڈی دا مارکیٹ، تو دے آر لٹرلی امپریسڈ بائی لاہور. لاہور کی ایک اسٹرینتھ یا طاقت یہ بھی ہے کہ یہاں پنجاب IT بورڈ کے پلان ایکس اور لمس کے سینٹر فار انٹرپرینرشپ جیسے ٹیک انکیوبیٹرز موجود ہیں جو ٹیکنالوجی سے متعلق آئیڈیاز رکھنے والے نوجوانوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بلکہ انہیں تکنیکی مدد بھی فراہم کر رہے ہیں. شادی کے انتظامات ہوں یا پھر کسی اور ایونٹ کی مینجمنٹ، یہ کام بھی اب ویب سائٹس اور موبائل فون ایپس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور سٹارٹ اپس کا فائدہ صرف کاروبار کرنے والی کمپنیوں کو نہیں بلکہ اس کے ذریعے فراہم کی جانے والی سروسز نے عام لوگوں کی زندگی کو بھی آسان بنا دیا ہے. شمالہ جعفری، BBC نیوز، لاہور. خدمات اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایسی نئی کمپنیوں یا سٹارٹ اپس کا ابھرنا تو یقیناً ملک کی معیشت میں بہتری کی علامت ہونی چاہیے، لیکن معاشی ماہر ڈاکٹر قیصر بنگالی مجھ سے گفتگو میں ان سٹارٹ اپ کمپنیوں کو سراہنے کے باوجود مجموعی اقتصادی بہتری کے تاثر سے متفق نہیں. یہ پاکستان کا جو اکنامک بیس ہے اس کو میں کمزور سمجھتا ہوں، چونکہ سروس سیکٹر جو ہے وہ اشیاؤں کی پیدائش کے اوپر ہی کھڑی ہو سکتی ہے، جس میں زراعت اور صنعت ہے. اگر زراعت اور صنعت میں پیداوار کمزور ہو جائے گا تو سروس سیکٹر میں اتنا ڈیپتھ نہیں ہوگا اور وہ گروتھ نہیں کر پائیں گے. تو کیا پاکستان میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے جو اقتصادی ماحول ہے وہ موافق ہے آپ کی نظر میں؟ تقریباً 2-2.5 دہائی ہو گئے ہیں. شارٹ ٹرم ایڈ ہاک پلاننگ ہے کہ اگلے 6 مہینے گزر جائے، اگلا سال گزر جائے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آگے 20 سال ہم کہاں دیکھتے ہیں. وہ میرا 2008 سے حکومت میں تجربہ ہے
اور کسی بھی فیلڈ میں مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ بیٹھ کے کوئی ویژن یا اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہو گورنمنٹ لیول پہ۔ یہ جو نئی ٹیک کمپنیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ زیادہ تر لاہور میں ہیں۔ کراچی ویسے پاکستان کا اقتصادی مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں یا دوسرے صوبوں میں یہ کمپنی سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ لاہور میں کچھ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں نجی شعبے میں، اور کچھ بزنس ہاؤسز ہیں جو فارورڈ ماڈرن لکنگ ہے۔ کراچی کے جو بزنس ہاؤسز ہیں وہ پرانے ہیں، اور ان میں جو روایتی سوچ ہے وہ ابھی تک نہیں گئی ہے۔ جو نئے ماڈرن 21ویں صدی کے شعبے ہیں جیسے ای کامرس ہیں، وہ ابھی تک کراچی میں ٹیک آف نہیں کیا ہے۔ اس طرح کی جو اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں، کیا ان کمپنیوں سے بڑی تعداد میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، اس پر کوئی اثر پڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے شروع میں تو نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ لیبر انٹینسو نہیں ہے، بہت زیادہ اسکل انٹینسو ہے، اور پاکستان کی تعلیمی نظام چونکہ کئی برسوں سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اس قسم کی اسکل نہیں پیدا کرتے ہیں۔ ای کامرس اس وقت ڈیولپ کرے گا جب اشیاء ہوگی بیچنے کے لیے، جب ہم اشیاء بنائیں گے نہیں تو ہم بیچیں گے کیا؟ اور کیا پاکستان میں ایسی ورک فورس موجود ہے جو ان کمپنیوں اور خاص طور پر ٹیک یا ڈیجیٹل کمپنیوں کے لیے موزون ہو؟ اس فیلڈ کے لیے تو ورک فورس کی تعداد نہیں ہے جس کی ضرورت پڑے گی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اور شاید ایک آدھ اور شہر میں ایک دو بہت اچھے اسکول ہے، ایک دو اچھی یونیورسٹی ہے، اور وہ ایک اشرافیہ جو ہے اس ملک کا، بس انہی کے بچے وہاں جاتے ہیں۔ باقی جو 90-95% کا جو ایک اسٹوڈنٹ ایج کا جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، ان کو تو ایک سیکنڈ ریٹ تعلیم ملتی ہے، تو وہ تو اس شعبے میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر قیصر بنگالی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میانمار کی گزشتہ 50 سال کی تاریخ میں پہلی بار آج وہاں کی پارلیمان میں جمہوری طور پر منتخب ہونے والی حکومت تشکیل کرنے کے لیے پہلا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے پہلے دن حکمراں جماعت کے لیڈر یو وی منٹ کو اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا ہے۔ موجودہ اسمبلی میں اکثریت آنگ سان سو چی کی پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کو حاصل ہے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ برما کی اسمبلی میں نشستوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ لال رنگ میں دکھائی گئی یہ سیٹیں وہ ہیں جو آنگ سان سو چی کی پارٹی NLD کے ممبران کی ہیں۔ پیلے رنگ سے واضح کی گئی یہ سیٹیں وہ ہیں جو فوج کے لیے مختص ہیں، اور باقی کی سیٹیں دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ارکان کی ہیں۔ پارلیمان میں اکثریت NLD کی ہے۔ آنگ سان سو چی کی پارٹی نے گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں 80% نشستیں حاصل کی تھی، لیکن میانمار کے آئین کے تحت پارلیمان کی تمام نشستوں کا 25% فوج کے لیے مختص ہے، جو ملک کی اہم وزارتیں حاصل کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ موجودہ صدر تھین سین کی مدت صدارت مارچ میں ختم ہو رہی ہے، لیکن 15 برس تک نظر بند رہنے والی محترمہ سوچی صدر نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کے بچے برطانوی شہری ہیں، اور ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر ملکی شہریوں کے والدین ملک کے صدر بنیں۔ لیکن سوچی پہلے ہی اشارہ دے چکی ہیں کہ وہ نئے صدر کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب رہیں گی۔ ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سوچی اب فوج سے دوستانہ رویہ اختیار کریں گی تاکہ وہ اپنے طریقے سے حکومت چلا سکیں، یا پھر وہ فوج کی مخالفت کے بغیر اپنے طریقے سے کام کریں گی؟ اور اگر سوچی صدر بننا چاہتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اسی صورت میں صدر بن سکتی ہیں کہ اگر کسی ڈیل کے تحت آئین میں تبدیلی کر دی جائے۔ شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان امن مذاکرات کرانے کی کوشش جاری ہے۔ شامی حکومت کے وفد کے ساتھ ہونے والی میٹنگ منسوخ کر دی گئی ہے، کیونکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے گروپ نے کہا ہے کہ وہ تب تک بات چیت شروع نہیں کریں گے جب تک ان کے بنیادی مطالبے منظور نہ کر لیے جائیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ طالبان کے خلاف لڑنے والی پولیس یونٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں بیشتر شہری ہیں۔
برطانیہ کے شہر برمنگھم سے تعلق رکھنے والی ترینہ شکیل کو 6 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. ان پر اپنے کمسن بچے سمیت شام جا کر دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کا الزام ہے. وہ الزامات کی تردید کرتی ہیں. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے متنبع کیا ہے کہ زکا وائرس خطرناک حد تک پھیل رہا ہے. آج جنیوا میں WHO کا ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ زکا وائرس کو عالمی سطح کا خطرہ قرار دیا جائے یا نہیں. یہ وائرس اب تک جنوبی امریکی خطے کے 20 ممالک میں پھیل چکا ہے. آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدواروں کا چناؤ آج سے شروع ہو گیا. اور یہ کیسا ہسپتال ہے جو تیرتا ہوا مریضوں تک چلا جاتا ہے. BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. کئی مہینوں کی محنت کے بعد آج امریکی صدارتی امیدواروں کے لیے امتحان کی گھڑی ہے. ملک میں اسی سال کے آخر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیاں اپنے اپنے امیدوار طے کرنے کی مہم کا آغاز امریکی ریاست آیووا میں کر رہی ہیں جہاں آج ابتدائی ووٹ ڈالے جائیں گے. امریکہ میں صدارتی انتخابات کا آغاز آیووا ریاست سے ہی ہوتا ہے. گزشتہ مہینوں کے دوران دونوں ہی پارٹیوں کے دعوے داروں نے اس ریاست کے 350 سے زیادہ چکر لگائے ہیں اور آخری لمحے تک مختلف مقامات پر ریلیاں ہو رہی ہیں. دیکھیے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ. Good evening. Isn't he the best? گزشتہ مہینوں میں اپنی قابلیت کے گواہ کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شریک حیات کو لے کر آئے ہیں. ہلری کے لیے بل کلنٹن انتخابی مہم میں کودے ہیں. کبھی فرنٹ رنر سمجھے جانے والے بش خاندان کے دوسرے چراغ جیب بش نے ووٹروں کو رجھانے کے لیے برگر تلے ہیں. ٹیڈ کروز بندوقوں سے اپنا لگاؤ دکھانے چڑیوں کے شکار پر گئے ہیں. مہینوں کی محنت کے بعد آج سب کے لیے امتحان کی گھڑی ہے. ریپبلکنز میں یہاں ٹکر فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیڈ کروز کے بیچ نظر آ رہی ہے. ٹرمپ نے ریپبلکن ووٹرز کے خاص طبقے کو اپنی طرف کرنے کے لیے کبھی میکسیکنز کو کوسا ہے تو کبھی مسلمانوں کو. جب وہ ہمارا ملک چھوڑ کر دولت اسلامیہ یا اس جیسے گروہوں کے لیے لڑنے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے. وہیں کروز کبھی عیسائیت پر خطرے کا حوالہ دے کر تو کبھی ٹرمپ کو ڈیموکریٹس کا ایجنٹ قرار کرتے ہوئے امیدواری پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے. ڈیموکریٹس میں کہاں تو لگ رہا تھا کہ ہلری کلنٹن کے لیے میدان بالکل صاف ہے, لیکن 2008 کی طرح ہی ایک بار پھر انہیں یہاں کڑی ٹکر مل رہی ہے ایک بالکل ہی انجان امیدوار برنی سینڈرز سے. امریکی عوام بآواز بلند اور بہت صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی معیشت چاہیے جس سے محض 1% کو نہیں سب کو فائدہ ہو. کڑاکے کی سردی میں آج شام آیووا کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اپنے اپنے امیدوار چنیں گے. یہاں ملی جیت امیدواروں کی قسمت تو نہیں طے کرتی, لیکن پہلی گیند پر چھکا لگ جائے تو پوری پاری کی رفتار ہی بدل جاتی ہے. تو اتنی اٹینشن آیووا والوں کو کیسی لگتی ہے؟ ٹی وی کے اشتہارات اور مسلسل کوریج کسی بمباری سے کم نہیں. آیووا کا ایک بہت اہم کردار ہے, اس لیے اتنی کوریج جائز ہے. لیکن اس انتخاب کے دوسرے پہلوؤں سے کہیں زیادہ دنیا کی نظر اس بات پر ہوگی کہ آیووا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کو گلے لگاتا ہے یا پھر ٹھوکر مارتا ہے. برجیش اپادھیائے, BBC, ڈی موین, آیووا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا صفحات پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. رابن مارٹینز لکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ واضح اکثریت سے جیتیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. SM لکھتے ہیں میں نے کبھی بھی آیووا کو توجہ نہیں دی, لیکن اس سال میری نظریں برنی سینڈرز پر ہیں. ڈیوڈ ڈول لکھتے ہیں برنی سینڈرز جیتیں یا نہ جیتیں, لیکن اب امریکہ میں ترقی پسند آوازیں مزید ابھریں گی. اور لوک روبیلو لکھتے ہیں ہلری کلنٹن جیتنے کے لیے پیسوں پر انحصار کرتی ہیں اور ایک اچھی صدر نہیں بنیں گی. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے, پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے.
اور بنگلہ دیش کے جنوب میں واقع شہر خلیج بنگال کے کنارے آباد ہیں. یہاں کی زیادہ تر آبادی غریب اور صحت کی سہولیات سے محروم ہے. دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی علاج و معالجے تک رسائی نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ایک فلاحی ادارے نے ایک دلچسپ طریقہ اختیار کر کے دور دراز لوگوں کے مسائل کا حل نکال لیا ہے. اکبر حسین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب. ریمبو 3 نامی اس بحری جہاز کو اب تیرنے والے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے. رونا خان اور ان کے ساتھی پانی کا سہارا لے کر سمندر کنارے آباد اس دور دراز علاقے کے لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں اترے ہیں، جو کہ علاج کی سہولیات سے محروم ہیں. شہر سے دور الگ تھلگ رہنے والے ان لوگوں کے لیے علاج کی مفت سہولیات معجزے سے کم نہیں. یہ ہسپتال کسی بھی طرح ایک جدید ہسپتال سے کم نہیں. رونگ دنو سہولیات سے آراستہ ایک مکمل ہسپتال ہے. اس میں ڈاکٹر کا الگ سے کلینک ہے، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیبارٹری ہے، 2 آپریشن تھیٹر اور وارڈ بھی ہے. مریض زیادہ ہوں تو ڈیک پر ان کا علاج کیا جاتا ہے. ابو طاہر جنوبی بنگلہ دیش کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں. وہ بیمار ہیں لیکن ایک عرصے تک ڈاکٹر سے محروم رہے. میں اب ضعیف العمر ہوں، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا. میں امید کر رہا ہوں کہ میری نظر ٹھیک ہو جائے گی. فی الحال تو میں ایک آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہوں. میں کچھ نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی صحیح چل سکتا ہوں. میں مسجد بھی نہیں جا سکتا. تیرتے ہوئے اس ہسپتال کی میڈیکل ٹیم سالانہ 45,000 مریضوں کا علاج کرتی ہے، اور جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اب ہزاروں میل دور شہر کے ہسپتالوں میں نہیں جانا پڑتا. بڑے اچھے طریقے سے میرا آپریشن کیا گیا. مجھے یہ ہسپتال بڑا پسند ہے. یقین نہیں تھا کہ میری نظر پھر کبھی ٹھیک ہو سکے گی. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے دوسری زندگی مل گئی ہے. تیرتا ہوا یہ ہسپتال ایک ہی علاقے میں کئی ماہ گزارتا ہے، جس کے بعد اس کی منزل ایک اور دور دراز علاقہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش کے پانیوں کو استعمال کر کے اس سمیت 2 اور بحری ہسپتال ہزاروں غریب اور بے بس لوگوں کا علاج کر کے ان کی تکالیف کم کر رہے ہیں. اکبر حسین کی رپورٹ. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. گزشتہ برس ملک میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کام کرنے والی 29 نئی کمپنیوں یا اسٹارٹ اپس میں $35 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. ان میں سے 24 کمپنیاں لاہور کی ہیں. ہم نے جائزہ لیا کہ لاہور میں اس غیر معمولی سرمایہ کاری کی وجہ کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.